خدا یسوع مسیح کے نام میں تمام عزیز السلام، اور مجھے شادمان ہے کہ خدا نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹ سکے۔ عبد المسیح کے لیے خدا کی شکرگزاری ہو، کے لیے صحت و اسلام کی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ پادری سری مبارک صاحب کے لیے، کی فیملی کے لیے اور چرچ ایڈریس کے لیے، انتظامیہ کے لیے بھی خدا کا شکر ہو جو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کلام خدا کو بانٹا جا سکے۔ اور مقدس کلام میں سے پہلا تیموتھیوس کا 15واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے یوں لکھا ہے: لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آج ہم جو بات سیکھنے کو ہے وہ ہے حقیقی شکرگزاری۔ ہم اپنی زندگی میں شاید کبھی ہمیں پتہ نہ چلتا ہو، لیکن بہت دفعہ اپنے لفظوں سے یا اپنے عمل سے، رویے سے ہم خدا کی تمام نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ وہ صحت ہو سکتی ہے جس کی بڑی شکرگزاری کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کا گھر ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی، اپنی بیوی بچے ہو سکتے ہیں، آپ کا کاروبار، آپ کی جاب ہو سکتی ہے، آپ کا چرچ، آپ کا پاسٹر ہو سکتا ہے، جس کے لیے ہم بہت دفعہ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ یہ شاید ہماری زندگی میں برکت کو روک بھی دیتے ہیں۔ پالوس جب یہ بات کہہ رہا تھا تو میں اس بات کو فیل کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ اگر ہم سوچیں کہ جو کچھ ابھی ہم ہیں اور جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے اکثر لوگ جو ہیں وہ جو چیزوں کے پاس ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ کمزور چیزیں ہیں، یہ اتنی اچھی نہیں ہیں، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، مجھے اس سے بہتر چاہیے، یا اس سے زیادہ اچھی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہوں۔ لیکن کبھی کبھی آپ اس بات کو فیل کریں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے کیا آپ اس کی لیاقت بھی رکھتے ہیں، آپ اس کے حقدار بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کبھی آپ یہ فیل کریں کہ آپ سے زیادہ قابل، آپ سے زیادہ ہائٹ والے، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ لوگ جو ابیلٹیز رکھتے ہیں، لیاقتیں ان کے پاس ہیں، ان کے پاس وہ سب نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہے۔ اور ہم ہمیشہ ان چیزوں کی طرف دھیان دیتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی جو 104 زبور میں حوالہ پڑھا گیا، اور اگر آپ 103 زبور پڑھیں تو وہاں پر بھی وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ یعنی ہمیں بھول نہیں جانا جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو تو بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کے قابل تھے یا نہیں تھے، اور ہم جو ہیں بس گلے شکوے کرنے کے عادی بن چکے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ ہوں وہ خدا کے فضل سے ہوں۔ اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو وہ یہ فخر نہ کرے کہ اس نے بڑی محنت کی ہے۔ محنت بہت لوگ کر رہے ہیں، 24 گھنٹے 36 گھنٹے بھی لوگ ڈیوٹیز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو سیکورٹی گارڈ ہے جو بینکوں کے باہر یا اسکولوں یا کسی بھی فیکٹری کے باہر سیکورٹی گارڈ کام کر رہا ہے، وہ بہت محنت کرنا چاہیے، سیلری کام ہے۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ اس کے حقدار نہیں تھے، لیکن کیا بات ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا فضل ہے جس کے سبب سے آپ کے پاس گھر بھی ہے، آپ کے بچے بھی کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ اکثر لوگ دیکھیں کہنے میرے لیے سیکورٹی ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ جو شخص بیمار ہو جاتا ہے اور وہ جو پریشان ہے، جو میڈیسن نہیں لے سکتا ہے، تو کلام یہ کہتا ہے کہ حقیقی جو شکرگزاری ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں میں خدا کے فضل سے ہوں، اور میری زندگی کی جو کامیابی ہے اس کا ایک ہی مرکز ہے اور وہ میرا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی آپ کی طاقت، آپ کی قوت، آپ کے پیسے، روپے یا
سے ہے تو آپ یقین جانیے گا کہ دنیا میں آپ سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، اور ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اس کے بارے میں پالوس ایک اور بات بھی کہتا ہے، فلپیوں کے 4 باب کی 12ویں آیت میں، وہ اس کا آنر جو ہے وہ خدا کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو سورس ہے وہ اس کی قابلیت نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن نہیں ہے، اس کی دنیا کے اندر پیار نہیں ہے، دنیا میں اس کی بہت زیادہ رابطیں نہیں ہیں، بلکہ اس کا سورس ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اس کا خدا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ اگر میرے پاس طاقت نہیں ہے، اگر میں آج بسترے بیماری پر پڑ جاؤں تو شاید ہو سکتا ہے میں وہ بہت کچھ نہ کر سکوں جو میں کرنے کے ارادے میں ہوں۔ تو کلام کہتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جو کرنے کے ارادے ہم رکھتے ہیں، جو پلانز ہم رکھتے ہیں، جو مقاصد ہماری لائف کے اندر ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ پھر ایک ہی بات میں ہمیں شکرگزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میری طاقت سے نہیں ہے، یہ میری قوت سے نہیں ہے، یہ تو سب کچھ جو ہے میرا خدا میرے لیے کر رہا ہے۔ میری کامیابی کی ایک ہی چابی ہے اور وہ میرا یسوع ہے۔ کامیابی کے لیے ایک ہی نام ہے میرے پاس اور وہ میرا یسوع ہے۔ کامیابی کے لیے ہمیں دنیا کے اندر کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے کامیاب آپ کو کرنا ہے تو اس نے کسی ٹائم پیریڈ کے اندر نہیں، بلکہ اس نے نہ رات دیکھنی ہے نہ دن دیکھنا ہے، نہ صبح کی بات ہے نہ شام کی بات ہے۔ اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں تو وہ سوچ رہے ہیں شاید کل بہتر ہو جائے گا، شاید اس سے اگلا دن کامیابی کا دن ہوگا، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے، جب وہ ہمیں کامیاب کرتا ہے تو پھر وہ کسی بھی طرح کے ٹائم لیمٹ کے اندر قید نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک وقت میں بھی ہمیں کامیاب کر سکتا ہے۔ اسحاق کے بارے میں پیدائش کتاب کے 26ویں باب میں لکھا ہے کہ جب وہاں پر جناب میں قحط پڑا اور اس نے سوچا کہ میں مصر کو چلے جاؤں، خدا نے اسے منع کیا کہ تجھے وہاں نہیں جانا، تجھے یہیں رہ کر کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اب غور کریں کہ جب اس نے ایسا کیا تو 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسحاق نے وہیں پر رہ کر کھیتی باڑی کی جب وہاں پر کال تھا، اور اس نے 100% برکت پائی، 100% اس کو پھل ملا، 100% اس کو برکت ملے، 100% اس کی زمین میں پیداوار ہوئی۔ ہم بہت دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں حالات سازگار نہیں ہے، اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے، اپنی حکمت اور عقل کا استعمال کرتے ہیں اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ خداوند کے بغیر نہیں ہے، وہ خداوند کے ساتھ ممکن ہے۔ تو یسوع نے بھی یہ بات کہی، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگی میں اگر کاروبار کرتے ہیں تو بہت دفعہ ہم خدا ہی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میں 24 کام دے بیزی رہنا وا، تجھے شہر جانا ہوتا ہے، تجھے علاقے جانا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بھی سوچتے کہ ایک چھٹی ہوتی ہے سنڈے کی، اس میں میں ریسٹ بھی کرنی ہوتی ہے، میرے کو گھریلو کام بھی کرنے ہوتے ہیں ذاتی، اور بہت دفعہ ہم اپنے کاموں کے سبب سے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی ناکامی ہے، یہیں سے ناکامی سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور آپ حقیقی شکرگزاری کے معنی جان جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ جس مقام پر کھڑے ہیں یہ خدا کی فضل سے ہی ہے۔ جو کچھ ہوں خدا کی فضل سے ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس جتنی بھی برکات ہیں، اچھی وہ صحت ہے، ایون آپ کو جو نجات ملی ہے یہ بھی خدا کے فضل سے ہی ہے۔ آپ اپنے پیسے سے روپے سے کبھی اپنے گناہوں کی معافی خرید نہیں سکتے تھے، لیکن خداوند نے آپ کو نجات بھی دی۔ اگر آپ کے پاس اولاد ہیں، آپ صاحب اولاد ہیں، تو خدا کی شکرگزاری ہو۔ اگر آپ کی ازدواجی زندگی میں برکت ہے تو خدا کی شکرگزاری ہو۔ اگر آپ کے پاس اچھا کاروبار، اچھا مکان، اچھی گاڑی ہے، خدا کی شکرگزاری ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھیے گا کہ آپ اس کے اتنے حقدار نہیں تھے جتنی خداوند کے ساتھ آنے سے آپ کی زندگی میں برکتیں آئی ہیں، اور یہ خدا نے
آپ کی زندگی میں برکات جو ہے وہ ان کو ملٹی پلائی کیا ہے. ورنہ جو یسوع کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ ایک شخص ڈاکٹر جنگیش کے پاس آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ میں کافی کرائسس میں ہوں, میرے حالات اچھے نہیں ہیں اور میں کیا کاروبار کروں کہ میں آگے بڑھ سکوں, میرے گھریلو حالات درست ہو جائیں, مالی حالات درست ہو جائیں. ڈاکٹر جنگیش نے اس کو کہا کہ اس علاقے میں جہاں پر وہ تھے وہ شخص رہ رہا تھا وہاں پر نمک کا کام بہت اچھا تھا. تو ڈاکٹر جنگیش نے کہا کہ اگر تیرے پاس کچھ پیسے ہیں تو اس سے تو نمک کا کاروبار شروع کر. اس نے سائیکل پر تھوڑا سا نمک خریدا اور پھر اس کو بیچا. شام کو جب وہ آیا تو اب ڈاکٹر جنگیش جی سوچ رہے تھے اب شاید کوئی اور دعا کو لے آیا ہوگا. اس نے کہا کہ والد صاحب میں نے یہ سارا دن کام کیا, محنت کی ہے, یہ اس میں سے جو خدا نے کاروبار میں جو کام میں نے شروع کیا ہے آج کے دن میں جو برکت مجھے ملے گی اس کی ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کے لیے دعا کروں. اور اس نے دعا کی. پھر دوسرے دن جیسے جیسے وہ محنت کر رہا تھا اس کو ساتھ ساتھ خدا کو بھی اس میں پارٹنر بنایا جا رہا تھا. وہ ہر روز لے رہا تھا. پھر وہ مہینہ وار اس نے جتنا کاروبار وہ کرتا اس کا نفع اس کو ملتا وہ مہینہ وار لانے لگ گیا. آہستہ آہستہ اس کا کاروبار نمک کا بڑھا اور اسے پھر کارخانے لگا دیا اور پھر وہ 50% خدا کو دینے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بہت بڑا تاجر بن گیا نمک کا. لیکن ساتھ رات کو شراب ہو گئی, اس علاقے میں سیلاب آ گیا اور سیلاب اتنا زیادہ آیا, پانی اتنا زیادہ چڑھ گیا کہ اس کے کارخانوں کے اندر بھی پانی چلا گیا. اب نمک جو ہے وہ آہستہ آہستہ پانی میں جو مومنٹ ہو رہا تھا. اور اس کے جو ورکرز ہیں انہوں نے اپنے باس کو کال کی کہ آپ بھی یہاں پر آ جائیں کیونکہ پوری فیکٹری جو ہے پانی سے بھرتی جا رہی ہے اور نمک جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. جب وہ وہاں آیا اس نے تمام معاملات کو دیکھا اور وہ خداوند کی پرستش کرنے لگ گیا, وہ گیت گانے لگ گیا, وہ شکرگزاری کرنے لگ گیا, وہ دعا کرنے لگ گیا. اب اس کے جو ورکرز نے کہا کہ شاید باس کا دماغ مل گیا ہے, ایک دم سے شوق ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ باس آج جو ہے اوکے آپ ٹھیک ہیں, کوئی پرابلم, کوئی آپ کو ایسا جھٹکا لگ گیا کہ آپ کا کاروبار ختم ہو گیا ہے. اس نے کہا نہیں, میں کاروبار کو نہیں سوچ رہا, اگر یہ سب کچھ چلا گیا ہے لیکن ایک بات اہم ہے, ایک بات جو سب سے اچھی ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ آنے کے باوجود یسوع مسیح ابھی تک میری لائف میں ہے, ابھی تک میرے دل میں ہے, ابھی تک میری زندگی کے اندر ہے. ہم اپنی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, میری گاڑی چلے گئی, میرا گھر چلا گیا, میرا فلاں چلا گیا, فلاں چلا گیا, اور ہم اس کے غم میں رہتے ہیں, ہم اس کے افسوس میں رہتے ہیں, ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کر یسوع کو چھوڑے جا رہے ہیں. لیکن کلام یہ کہتا ہے اگرچہ سب کچھ چلا جائے یسوع ہمارے پاس ہونا چاہیے کیونکہ وہ تمام بڑھتے دینے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے رسول کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور یسوع نے خود کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. کاروبار, آپ کی لائف, آپ کا بزنس, آپ کی بڑھوتی دنیا کے اندر آپ کا مرتبہ, آپ کے عہدے, یہ خداوند کے بغیر نہیں ہے. اور ایک اور جگہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے اگرچہ وہ عبادت کے ساتھ اتنا ٹیکس ہوتا ہے لیکن وہاں پر خاص بات لکھی ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو خستہ حال ہیں اور پرگندہ ہیں. اگر آپ یسوع کے بغیر ہیں تو آپ خستہ حال ہیں, آپ پرگندہ ہیں. یسوع مسیح کے ساتھ آپ حقیقی شکرگزاری کے اندر بندے ہوئے ہیں اور آپ جب حقیقی شکرگزاری کرتے رہیں گے آپ کی زندگی کے اندر بڑھتے رہنا رہے گی, آپ آگے بڑھیں گے. حقوق کی کتاب میں لکھا ہے تیسرے باب کی ساتھ میں آتے ہیں کہ اگرچہ انگور کا درخت نہ پھولے اور طویلوں میں مویشی نہ ہو اور تاپ میں پھل نہ لگے, زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے, کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو, بھیڑ کھانا سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو, تو بھی میں خداوند سے خوش ہوں گا اور اپنی نجات بخش خداوند سے خوش وقت رہوں گا. یہ حقیقی شکرگزاری ہے. ہمارے ہاں شکرگزاری کے میننگز ذرا فرق ہیں. اگر صحت اچھی رہے, کاروبار روز بڑھتا رہے, اس میں کمی نہ آئے, ہم کہتے ہیں ہاں ہوں لگا نہ آئے, اب شکرگزاری ہے. لیکن جب کبھی کسی بات میں کمی آنا شروع ہو ہم ناشکراپن کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ابھی تک ہم نے کچھ اچیو نہ کیا ہو ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن عزیزو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا خداوند ہمیں اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے.